ناظرین کرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور آج ہمارے خاص موضوع پر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے معروف اسلامک اسکالر محترم جناب مجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. سب سے پہلے محترم جناب مجاز الحق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں پرتپاہ خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ہمارے اسٹوڈیو میں. اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آج ہم بات کریں گے. ناظرین، انسان ہم سبھی جانتے ہیں کہ غلطیوں کا پتلا ہے. کچھ غلطیاں انجانے میں ہو جاتی ہیں، کچھ غلطیاں ہم جان بوجھ کر بیٹھتے ہیں، جبکہ ہم یہ سبھی جانتے ہیں کہ غلطی کوئی بھی ہو اس کا انجام ہمیشہ خراب ہوا کرتا ہے، غلط ہوا کرتا ہے، منفی ہوا کرتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو اگر ہم سچے دل سے معافی مانگ لیں، اگر ہم نادم ہو جائیں تو یہ غلطیاں معاف بھی ہو سکتی ہے. یہ چونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو ناظرین، آج کے شمارے میں ہم توبہ کے موضوع پر بات کریں گے، اور سب سے پہلا سوال ہمارا مولانا صاحب سے یہی ہوگا کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ توبہ کے مفہوم کیا ہیں، اس کے معنی کیا ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارکباد کہ آپ نے ایسا موضوع رکھا ہے جو ہماری زندگیوں سے اور ہماری آخرت سے تعلق رکھتا ہے. بے شک بے شک بے شک. آپ نے توبہ کا مفہوم پوچھا ہے، میں ایک حدیث قدسی پیش کرتا ہوں اس کے بارے میں. جی. حضرت سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ اللہ یہ کہتا ہے اپنے بندوں سے کہ میرے بندے تو لوٹ آ، تو لوٹ آ جی. تو لوٹ آ، تو جیسا بھی ہے بس لوٹ آ، واہ سبحان تو لوٹ آ. اب یہ لوٹنا جو ہے، یہ پلٹنا جو ہے، یہ توبہ ہے. بے شک. قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے ایک آیت میں یہ بات کہی ہے کہ اے نبی میرے بندوں سے یہ بات کہہ دو کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیے ہوں، زیادتیاں کر لی ہوں اور اپنا نقصان کر لیا ہو، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ وہ میں تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں اور میں انہیں نیکیوں میں بدل دوں. یہ میری بارگاہ میں آئیں، توبہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں سب معاف کر دوں. اس کا مفہوم ہے پورا آیت کا. تو اللہ خود آفر دے رہے ہیں. اصل میں توبہ کا جو معاملہ ہے نا، یہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی 17 نمبر آیت میں بات فرمائی ہے کہ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں جو نادانی میں گناہ کر بیٹھے ہیں اور فوراً توبہ کر لیں. بالکل سچے دل سے نادم ہو جائیں. جی گناہ تو ہوں گے. ایک بار حضور نے یہی بات فرمائی کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ بنی آدم کہ جو بھی بنی آدم ہے وہ خطا کار ہیں، لیکن ان میں بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے گناہ کے بعد. کمزوریوں کی وجہ سے گناہ ہو جائے، ندامت ہو، توبہ کرے، آدمی پلٹے، تو اصل توبہ یہی ہے کہ ندامت. ایک تو بات یہ ہوئی کہ انسان سے غلطیاں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جانے انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم یہ گناہ ہے، یہ بری بات ہے، تب بھی ہم بدکاری کرتے ہیں، ہم ریاکاری کرتے ہیں، ہم قرض لے کر کسی کا ادا نہیں کرتے، ہم کہا جائے کہ ہم وعدہ خلافی کرتے، بہت ساری چیزیں ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں. تو مولانا صاحب اگلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے جو توبہ ہیں، سارے گناہ ہیں، سب کی توبہ منظور ہو جاتی ہے؟ بالکل. اگر سچے دل سے توبہ کریں تو ایک حدیث میں بات بھی ملتی ہے کہ اگر تو 70 دفعہ توبہ کرے، 70 دفعہ تیرے سے گناہ سرزد ہو جائیں تو میں معاف کر دوں گا. اللہ معاف کرنے والے ہیں. لیکن بات یہ ہے نا کہ جان بوجھ کے نہیں چلتا یہ کام. اس میں سورہ نساء کی 18 نمبر آئے، 17 کے بعد جو 18 ہے، اس میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں فرماتا میں جو برے کام کرتے رہتے ہیں. مطلب ایک طرف تو برے کام کر رہے ہیں، ایک طرف توبہ کرتے جا رہے ہیں. ڈرامے بازی نہیں چلے گی. سچے دل سے ندامت. اصل میں حضور نے بات فرمائی ہے کہ ندامت ہی توبہ ہے. آدم علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھیں، سورہ بقرہ میں اس کا پورا کا پورا آیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے ندامت محسوس کی اندر. تو اللہ رب العزت نے جب ان کی ندامت کو دیکھا اور بے چینی کو دیکھا تو انہیں الفاظ سکھا دیے. سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے الفاظ کا. تو اس کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت سے الفاظ سیکھے، طریقہ سیکھا اور توبہ کی اور نبی بنا دیے گئے. سبحان اللہ. غلطی شیطان سے بھی ہوئی تھی لیکن وہ اڑ گیا اپنی اس غلطی پہ، اسے ملعون قرار دے دیا گیا قیامت تک. تو توبہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک انسان کو توبہ کی وجہ سے نبی بنا دیا گیا. اللہ کو اتنا پسند ہے. اصل میں جو لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک سمجھتے ہیں وہ توبہ نہیں کرتے.
توبہ کرنا اللہ رب العزت کی پہچان کا مظہر ہے. بے شک بے شک بے شک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما کے گئے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو تمہیں میں ختم کر کے تمہاری جگہ دوسری مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی. اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے, اتنی پسند ہے. جی آپ اسے اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے کوئی بچہ ہے, جی, وہ کہیں سے پٹ کے, کہیں سے چوٹ کھا کے, کوئی اور نقصان کر کے آتا ہے اور ماں کی گود میں پناہ لیتا ہے. سبحان اللہ. بیمار ہو ماں کی گود میں پناہ لیتا ہے. جو اللہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں اپنے ایک بندے سے, یہ توبہ اللہ کی گود ہے. بے شک بے شک. ہم تمام گناہ, ہمارے سے کتنی بھی غلطی ہو جائیں, کتنے بھی ہم نقصان کر لیں اپنا, جو قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ میرے بندو پلٹ آؤ, بے شک جی, تو وہ پلٹنا ہی توبہ ہے. توبہ اللہ کی گود ہے دراصل, اور اللہ کو توبہ بے انتہا پسند ہے. بے انتہا پسند ہے. ہمیں یہ معلوم ہو کہ غلطی ہوئی ہے ہم سے یا نہیں ہوئی ہے, گناہ ہوا ہے یا نہیں ہے, لیکن ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں, اللہ سے معافی طلب کرتے رہیں اور اللہ سے توبہ کرتے رہیں. بے شک. خاص بات یہ ہے. کچھ اور اس کی اہم باتیں, کچھ اہمیت بیان فرمائیں توبہ کی. توبہ کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں نا کہ اصل میں تو دو چیزیں ہیں. جی جی. ایک ہے معافی اور ایک ہے توبہ. ہاں, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہاں, ان میں فرق میں آج بتاتا ہوں آپ کو. جی جی. معافی جو ہم مانتے ہیں نا کہ اللہ میرے سے یہ گناہ سرزد ہو گئے, جی جی, اور آپ میرے نامہ اعمال سے انہیں مٹا دیجئے. مطلب اس سے میرے سے اس کی پوچھ گچھ نہ کرنا. جی, ایڈمٹ کرتا ہے آدمی کہ یہ میں نے غلطی کی ہے. جی, اور اس کا تعلق جو ہے نا وہ پاسٹ سے ہے کہ ہم پیچھے ماضی میں کیا کیا کر کے آئے ہیں, اس کی معافی مانگتے ہیں. توبہ جو ہے نا, توبہ کا جو تعلق ہے وہ فیوچر سے ہے کہ آپ یہ پرومس کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا. نہیں ہوگا. جی ہاں, تو یہ پرومس جو ہے, یہ پلٹنا جو ہے آپ کا, اس کے بعد آپ کو ظاہر بھی کرنا ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پرومس کر لیا اللہ رب العزت سے کہ اللہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا, تو اس کے بعد آپ کو وہ گناہ نہیں کرنا. اس کے بعد وہ عزم کہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا, اللہ سے توبہ کی, وہ عزم کیا, اور اس کے بعد اس گناہ کو نہیں کیا, اور اس کے بعد نیکیوں میں بدل دیں اس معاملے کو کہ آگے نیکی کرنے لگے. تو پلٹ کے نیکی کرنا ہی اصل میں توبہ ہے. جب آپ نیکی کی طرف لگ گئے گناہ کے توبہ کرنے کے بعد, تو آپ حالت توبہ میں ہیں. یعنی کہ یہ جو عزم ہے یہ لیکن کامل ہونا چاہیے, سچے دل سے ہونا چاہیے کہ ہاں ہم سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی ہم سچے دل سے معافی طلب کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. تبھی تو اصل میں لگنا یہ چیز ہے. آدمی سے مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ بڑے گناہ کرے, لیکن اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اسے لگنا چاہیے کہ میرے سے بہت کوئی جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور اس کے بعد اندر اس کی گلٹی ہو, ندامت ہو, اور تب وہ اسے لگے کہ میں نے کیا کر بیٹھا, میں کہ اللہ کے خلاف میں نے یہ کام کر دیا. اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ 3 چیزیں ہیں جن کا اللہ حکم دیتا ہے قرآن میں, اللہ انہیں کبھی رد نہیں کرتا. ایک تو خدمت, ماں باپ ہوں, کمزور ہوں, ضعیف ہوں, غریب ہوں, ان سب کی خدمت کا حکم قرآن میں جگہ جگہ اللہ دیتا ہے, تو اللہ کبھی خدمت کو رد نہیں کرتا. دوسری چیز ہے درود شریف. قرآن میں اللہ نے سورہ احزاب 56 نمبر آیت میں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے, تو اللہ درود کو بھی کبھی رد نہیں کرتے. اور تیسری چیز ہے توبہ, کہ اس نے توبہ کا حکم دیا ہے کہ تم میرے سے توبہ کرو اور میں تمہیں معاف کروں گا. تواب الرحیم کہا اپنے آپ کو, تو اللہ کبھی توبہ کو بھی رد نہیں کرتا, کیونکہ اس نے خود حکم دیا ہے, اس نے خود آفر دی ہے, تو اس وجہ سے وہ اپنے کسی وعدے سے مکرتا نہیں. تو اللہ ان 3 چیزوں کو مطلب رد کر ہی نہیں سکتا. مطلب کسی شخص سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے عذاب سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ اصل بات یہ ہے کہ اس کے گناہ کے بعد اگر اس کے دل میں ندامت ہے, حضور نے بات فرمائی ہے کہ انسان جب کبھی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے, سیاہ نقطہ, اور توبہ سے وہ نقطہ دھل جاتا ہے. لیکن اگر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے, گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے, تو دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو بہترین معاملہ یہ ہے کہ آپ سے اگر گناہ سرزد ہو گیا تو آپ اس کی فوراً توبہ کریں. اور توبہ کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی, اس کے بعد آپ کو اس کام کو نہ کرنے کا عزم, اور جو گناہ ہوا اس کا کفارہ, اس کے بعد آپ نیکیوں کی طرف چلیں گے, تب آپ کی جو توبہ ہے وہ سمجھ لیجیے قبول ہو گئی. توبہ کو آپ اس طرح سے بھی سمجھیں کہ مان لو اگر آپ نے توبہ کی اور اس کے بعد پھر آپ اسی گناہ میں ملوث ہو گئے اور خدا نہ خواستہ توبہ نہیں کر سکے, تو آپ کی حالت, آپ کی جو اگر خدا نہ خواستہ موت ہو جاتی ہے تو وہ حالت گناہ میں ہوگی. اچھا, اگلا سوال میرا یہی ہے, کچھ اس سے ملتا جلتا ہے کہ کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟
اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے. سورہ نساء کی 17 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ جن سے نادانی میں گناہ سرزد ہو جائیں اور انہیں ندامت اور فوراً توبہ کر لیں تو میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں. لیکن 18 نمبر آیت میں سورہ نساء کی یہ بات فرمائی ہے کہ لیکن جو لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، مان لو توبہ کی صرف ڈرامے بازی کرتے ہیں، صرف استغفار پڑھتے رہے، اندر سب کچھ اسی طرح سے چلتا رہا اور گندگی بھی اسی طرح ظاہر ہوئی، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. کیونکہ معاذ اللہ کو کوئی سمجھا نہیں سکتا الٹے سیدھے طریقے سے. آدمی اپنے آپ کو ہی اپنا بیوقوف بناتا ہے. اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تو معاف کرنے والے ہیں. اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں. بے شک وہ تو یہ کہتے ہیں مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں. قرآن کی ایک آیت ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹیں اور اللہ رب العزت سے توبہ کریں، معافی مانگیں اور اللہ ہمیں پاک صاف کر دے. آپ یہ دیکھیں، یہ تو اس نے تمام آپ ایک جاہلیت کے زمانے میں صحابہ اکرام سے ایسے ایسے گناہ ہوئے ہیں. ایک حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں، انہوں نے 8 بیٹیوں کو اپنی پے در پہ جو ہے وہ دفن کر دیا تھا زندہ کو. وہ تڑپتے تھے اس بات کے لیے، لیکن جب اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی، انہیں ایمان سے نوازا، تو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے کہ میں ان سے راضی ہوا. سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے توبہ کی ہے، توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ پچھلے تمام گناہ جو ہے، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. ان رب علی کل شیء قدیر اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے گناہ نیکیوں میں بدل دیں. پچھلے کتنے گناہ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں سے ہوئے ہیں. ابن جدان کے بارے میں ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جاہلیت کے زمانے میں بہت زیادہ نیکی کرتا تھا، چیریٹی کرتا تھا اپنے رشتہ داروں کا خیال، کہ کیا اسے اجر ملے گا؟ حضور نے نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے کبھی توبہ نہیں کی. توبہ اتنی پسند ہے اللہ رب العزت کو کہ آپ کی چیریٹی ہو، آپ کی نیکی ہو، آپ کی عبادات ہو، اگر آپ کی ساتھ میں توبہ ہو. کہ اللہ یہ حضور اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار جو ہے وہ استغفار کرتا ہوں. تو جو نبی معصوم تھے وہ 70 عرب میں 70 بار کو یہ انگنت کے انلیمیٹڈ 70 کا ہنسا نہیں تھا، بے شمار، بلکہ بے شمار کا معاملہ تھا. خود اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ اگر 70 بار بھی گناہ کرے اور توبہ کرے تو میں اسے معاف کروں گا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف ہمیں پلٹاتی ہیں. اور صاحب ایک شخص نے تمام عمر گناہ کیے اور گناہ گار کی شکل میں ہی اس کا انتقال ہوا، اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو اگر کفر کی حالت میں بغیر توبہ کیے وہ رخصت ہو گئے. ہاں تو وہ تو گناہ گاری کی حالت میں، حضور نے فرمایا جو جس حالت میں مرے گا اس حالت میں ہی اٹھے گا. میری تمام ناظرین سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آج اس پروگرام کو سننے کے بعد اپنے پچھلے تمام گناہوں کی توبہ اللہ رب العزت سے کر لیں. دیکھیے جی، موت کا کچھ نہیں پتا، کبھی بھی اور ابھی بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہماری موت حالت توبہ میں ہو، حالت گناہ میں نہ ہو. بات یہ ہے، توبہ اسے بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اندر تمام برائی کی قوت موجود ہو، آپ کے پاس موقع بھی فراہم ہو اور آپ برائی سے بچیں. یہ بھی ایک توبہ ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کا قصہ اس میں آتا ہے، سورہ یوسف میں 23 نمبر آیت آپ پڑھیں، پورا قصہ اس میں بیان ہوا ہے کہ کس طرح زلیخا نے انہیں برگلایا. ان کے پاس موقع بھی تھا، قوت بھی تھی. اصل بات یہ ہے نا، کوئی زنخہ اگر زنا سے بچنے کی توبہ کرے تو وہ کوئی توبہ نہیں ہوئی. بات تو ہے کہ کسی کے اندر پوری قوت ہو، مردانہ طاقت، اور وہ زنا سے بچے اپنے اللہ کے لیے. یہ ہے اصل توبہ. برائیوں سے رکنا بھی توبہ ہے، اچھائی کرنا، نیکی کرنا بھی توبہ ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں توبہ کی طرف مائل کرتی ہیں. کیونکہ یہ زندگی 60-70 سال کی اثر بھائی، اس کے بعد کروڑوں سال کی زندگی آنے والی ہے. اگر ہم توبہ لے کے پہنچیں گے اللہ کے ہاں تو انشاءاللہ اسی حالت میں اٹھیں گے. اور توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے، آپ یقین کریں کہ بہت آسان حساب ہوگا جو لوگ تائب ہو کے یہاں سے. بے شک آپ سچے دل سے نادم ہو جائیں، توبہ کر لیں اور اللہ سے یہ وعدہ کریں، سچے دل سے وعدہ کریں کہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، یہ گناہ نہیں ہوگا، تو اللہ غفور الرحیم ہے، تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. مولانا صاحب ایک سوال ہے کہ ایک شخص نے تمام عمر گناہ کیے اور آخری وقت میں اس نے سچے دل سے توبہ اللہ سے کر لی، تو کیا وہ جنت میں داخل ہونے کا اہل ہے؟ بالکل. آپ یقین کریں کہ ایک بار توبہ کرنے کے بعد تو جنت. ایک قصہ ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسجد نبوی میں ایک یہودی کا لڑکا جو تھا وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے تکتا رہتا تھا محبت کی نظر، تھا یہودی. 4-5 دن جب وہ نہیں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عادت ہو گئی تھی، اس کی طرف نظر پڑ جاتی تھی. تو حضور نے پوچھا ایک صحابی سے کہ وہ نہیں آیا آج، کیا بات؟ کہنے لگے حضور کی کئی دن سے طبیعت خراب ہے اور بہت بہت بیمار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے اور وہاں جب پہنچے تو واقعی اس کی بہت بری حالت تھی بچے کی.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد سے کہا کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بچہ کلمہ پڑھ لے، اسے میرے سے بڑی محبت تھی. سبحان اللہ. تو اس کے والد نے خاموش رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاموشی کو ہاں سمجھ کے پھر انہیں یہ بات کہی اس یہودی کے بیٹے کو کہ آپ کلمہ پڑھو. تو اس نے کلمہ پڑھا اسی حالت میں. اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے اشارہ کر دیا کہ جو ابو قاسم کہہ رہے ہیں وہ حضور کی قلیت تھی، وہ کرو. تو اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے چند لمحوں کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اب ہم اسے اسلامی طریقے سے دفن کریں گے اور اس کا جنازہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد جب حضور جنازہ پڑھا کے پلٹے ہیں تو پنجوں کے بل چل رہے تھے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات، آج آپ کو میں نے الگ ہی انداز میں دیکھا کہ آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے. حضور کہنے لگے اس بچے کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. مجھے خطرہ ہوا کسی فرشتے نے میرا پیر نہ پڑ جائے. کیا کیا تھا اس نے، کہاں تھی، کوئی نیکی اس کے اس میں نہیں تھی، صرف اور صرف حضور کی محبت اور آخری لمحوں میں توبہ جو اس نے کلمہ پڑھ لیا. توبہ کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول ملتا ہے، بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے کہ جب یہ یقین ہو جائے کہ جو پکڑنے والا ہے وہی چھوڑنے والا ہے تو سمجھ لو توبہ کی طرف تم پلٹ آئے. بے شک. اگر ہمیں یقین ہو کہ اللہ رب العزت جو اپنا انٹروڈکشن رحمان الرحیم سے شروع کرتے ہیں قرآن میں وہ اتنے رحمان الرحیم ہیں، تو وہ بالکل لازمی بات ہے کہ ہمارے دل میں طبیعت چاہے گی اتنے رحمان الرحیم سے توبہ کر لینی ہی چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر امید کے ساتھ اگر آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے نا کہ پتہ نہیں توبہ قبول کرے گا نہیں کرے گا، پھر نہیں کرے گا انشاءاللہ. پکے عزم کے ساتھ اللہ کو مان پسند ہے، آپ کو یقین ہو کہ وہ رحمان الرحیم ہے. ہاں حق کے ساتھ. بالکل آپ کے من میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ تواب الرحیم جب اپنے آپ کو کہتا ہے تو لازمی میری توبہ قبول کرے گا. یہی توبہ ہے اصل میں کہ آپ کے دل کا یقین، اگر آپ کے دل میں شک ہے اللہ کے لیے کہ کرے گا نہیں کرے گا تو پھر نہیں کچھ ہوتا. لیکن یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سارے گناہ، ہم دور حاضر کی بات کریں، بہت سارے گناہ ہم یہ جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے اور اس کی معافی نہیں ہے. جان بوجھ کر ہم زنا کی اگر بات کریں، بدکاریوں کی اگر بات کریں، ہم امانت میں خیانت کی اگر بات کریں، کسی کا قرض لے کر ادا نہ کرنے کی بات کریں، تو مولانا صاحب سوال یہاں سے یہ بنتا ہے کہ کیا جان بوجھ کر کیے گئے گناہ کی اگر ہم بعد میں توبہ کر لیتے ہیں تو کیا ہمیں معافی مل سکتی ہے؟ جان بوجھ کر کیے گئے گناہ کی بھی توبہ اگر آپ دل کی ندامت کے ساتھ اور اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں تو بالکل توبہ قبول ہوتی ہے. بس اس میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا پیسہ مارا ہے تو یا تو اس سے آپ معاف کرائیں یا اس کا واپس کریں. مطلب جو کفارہ ہے نا وہ بھی ادا کرنا پڑے گا. ایک تو آپ کو ندامت ہوئی، دوسرے آپ نے اللہ سے توبہ کی، اس کام کو نہ کرنے کا عزم ان فیوچر کر لیا ہم نے. جی تو اس کے بعد اگر آپ اس کفارہ بھی ادا کر دیتے ہیں جس کا آپ نے مال مارا، مان لو آپ نے بہنوں کا حق مار رکھا ہے، آپ نے توبہ کی اور اپنی بہنوں کا حق لوٹا دیا، اپنے بھائیوں کا حق لوٹا دیا، یہاں آپ کی توبہ قبول ہو گئی انشاءاللہ. پتہ ہی جب لگتا ہے، بہت سارے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں جی کیسے پتہ لگے کہ ہمیں توبہ ہماری قبول ہو گئی نہیں ہو گئی. تو یہ بھی اہم ترین بات ہے کہ توبہ قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ کو وہ گناہ یا تو یاد ہی نہیں آئے گا جی جو اللہ نے آپ کی نامہ اعمال سے ڈیلیٹ کر دیا. لیکن اگر کبھی یاد بھی آ جائے تو آپ کو اندر عجیب و غریب ندامت ہوگی کہ میں کیسا آدمی تھا، میں نے کیسے یہ گناہ کر دیا. مولانا صاحب نچوڑ ہماری بات کا یہی نکلا ہے، آپ کے بیان کا نچوڑ یہی نکلا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم سے غلطی نہ ہو، اس بات کا ہمیں احساس ہو اور اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سے غلطی گناہ نہ ہو. اور اگر خدا نخواستہ ہو گیا وہ بھی انجانے میں جان بوجھ کر، تو گناہ ہمیں کرنا ہی نہیں ہے. اور اگر جان بوجھ کر بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سچے دل سے اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر حق کے ساتھ سجدے میں جا کر کے اپنے گناہوں کی تلافی کرنی ہے، معافی طلب کرنی ہے. اور اللہ غفور الرحیم ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے. سورہ زمر اصل میں سب سے پر امید آیت ہے. سورہ زمر کی 53 نمبر آیت میں جس میں اللہ ہی کہتے ہیں کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر انہوں نے اپنا نقصان کر لیا، ان سے گناہ ہو گئے، ان سے غلطی ہو گئی تو یہ میری طرف پلٹ آئیں، میں تواب الرحیم، میں انہیں معاف کر دوں گا. یہ بہت پر امید آیت ہے قرآن کی، اور اس کی طرف لوگ دھیان دیں اور اپنے اللہ سے آج ہی عزم کریں کہ اللہ پچھلے گناہ آپ معاف کر دیجئے، آگے گناہ ہم نہیں کریں گے. وہ چاہے نماز کی کوتاہی ہو، چاہے حق تلفی ہو، چاہے غصہ ہو، جو چیزیں ہمارے اندر نیگیٹو ہوتی ہیں انہیں اللہ رب العزت سے معاف کرا کے پازیٹیوٹی کی طرف آئیں. بالکل، اور اللہ کے بتائے راستے پر ہم چلیں تو ہم سے غلطی ہونے کے چانسز ہی کم ہوں گے. ہمارے کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. نشا صاحبہ ہماری پہلی کالر ہماری فون لائن پر موجود ہیں، ان کا سوال ہم شامل کرتے ہیں. خیر مقدم آپ کا نشا صاحبہ. ہیلو
السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، بتائیں کیا سوال ہے؟ یہ تھوڑی بچی کے طبیعت کے لیے پوچھنا ہے. بچی کا ایک تو یہ نزلہ بہت زیادہ ہے, الرجی ہو گیا سردی کی, کوئی ہوا کی. عمر کتنی ہے بچی؟ عمر کتنی ہے بچی کی؟ بچی کی ہے 22 سال. ایک مہینہ بھی صحیح نہیں آتا ہے, کب کے آتا ہے, کھونستی ہے, پھر کچھ نہ کچھ دقت رہتی ہے. بہت شکریہ بہن, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. مولانا صاحب سے بہت تفصیلی ہم اس پر رہنمائی حاصل کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک ہم ناظرین یہاں پر لیں گے. جلد حاضر ہوتے ہیں. آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات. ایک منٹ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں. اور نشا صاحبہ کا سوال ہم لیتے ہیں. نشا صاحبہ کی بچی کی بات چل رہی ہے. مولانا صاحب 22 برس کی بچی ہے, طبیعت خراب رہتی ہے, اور ایک بیماری کا تو انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ نزلہ ان کو ہمیشہ رہتا ہے. ہاں, نزلے کے لیے انہیں چاہیے کہ ناک میں ان کی سرسوں کا تیل ڈالا کریں ایک بوند, اور چھینکیں زیادہ آتی ہوں تو ایک کھجور میں رات کو گٹھلی نکال کے 5 کالی مرچ ڈال کے وہ چبا لیا کرے بچی کو. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 100 بار کم سے کم پڑھے. چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ, یا سلام یا اللہ پڑھے. نزلے کے لیے جو کسی ڈاکٹر کو اگر ایلوپیتھک کو دکھا رکھا ہو تو انہیں دکھائیں, ادروائز ناک میں گرم پانی چڑھایا کریں, تیز گرم پانی پیا بھی کریں, اور ناک میں جیسے وضو کرتے ہوئے چڑھاتے ہیں اس طرح چڑھائیں تو انشاءاللہ جو ان کی الرجی ہے نزلے کی وہ ختم ہو جائے گی. ایک کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں, آدھا چمچ وہ بھی دیا کریں, وہ اینٹی بائیوٹک ہے, انشاءاللہ نزلہ ختم. اچھا, اتنا گرم ہونا چاہیے کہ ہم برداشت کر پائیں, جیسے ہاں ناک برداشت کر لیں, اتنا گرم پانی ہو. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ساحل صاحب گجرات سے, ان کا سوال بھی ہم لے لیتے ہیں. خیر مقدم آپ کا ساحل صاحب, فرمائیں. ہلو. جی فرمائیں, کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم, میں شاہین بات کر رہی ہوں. شاہین صاحبہ جی, خیر مقدم. آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسے کنٹینیو ہر دن دیکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خیر جزائے خیر عطا فرمائے. میرا سوال 2 ہے. ایک, مجھے تھائرائیڈ ہے, لیکن مجھے باقی سمٹمز جو بھی تھائرائیڈ میں وہ نہیں, کیونکہ مجھے میڈیسین میں ریگولر لیتی ہوں, جو ایمٹی اسٹمک لینے کا ہے وہ تو ہر دن لیتی ہوں, اور میری عمر 31 ایئرس کی ہے. بٹ مجھے میموری فاگ ہو رہا ہے, میں کئی بار چیزیں بھول رہی ہوں. میں دعا بھی پڑھتی ہوں, دعا بھی کرتی ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا 5 وقت کا نماز پڑھنے کا, تہجد جو بھی ہے وہ سب کرتی ہوں میں, تو اللہ کا شکر ہے یہ سب چیز کے لیے. لیکن وہ میموری فاگ کا مجھے ہو رہا ہے, اور میں جانتی ہوں کہ تھائرائیڈ کے سمٹمس میں یہ آتا ہے, تو مجھے ڈاکٹر صاحب اور مولانا صاحب سے یہ جاننا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ظالم بادشاہ یا پھر ظالم باس کب مسلط ہوتے ہیں, جبکہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور میں دعا بھی پڑھتی ہوں, وہ اللہم انا نسألک کا فی نور منزلک من شر, یہ بھی, اور بہت دعا کر رہی ہوں. بٹ کئی بار ہو رہا ہے کہ ہم اس چیز کے کیپیبل ہیں, بٹ ہمیں نہیں ملا, کیونکہ ہمارے آفس میں ایسا ابھی میرے ہسبینڈ کے ساتھ بہت ہو رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے, ان کا پوسٹ جی ایم ہے, لیکن اگر ہمارے کمپٹیٹرز میں سے اگر ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے, اور ہمیں اس چیز کا بہت دکھ ہوتا ہے کئی بار کہ ہم جان رہے ہیں ہم سے ان کیپیبل نہیں ہے, پھر بھی تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ بہن, آپ کے تینوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں, اور بہت تفصیلی ہم رہنمائی آپ تک پہنچائیں گے. کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں, ان کا سوال بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں. نغمہ صاحبہ ہیں, خیر مقدم آپ کا. نغمہ صاحبہ سوال پوچھیے. جی فرمائیں. جی, میرا سوال یہ ہے کہ مجھے لیکوریا کی پریشانی رہتی ہے. میری عمر ابھی 24 سال ہے, اور میں اس وقت پریگنٹ بھی ہوں, لیکن مجھے پتہ نہیں کہ لیکوریا کی پریشانی رہتی ہے. اور میرا دوسرا سوال ہے کہ میرے شوہر کام کرنے آتے ہیں, ادھر ادھر دوڑا بھاگی میں بھی رہتے ہیں, لیکن وہاں سے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کچھ اضافہ بھی نہیں ہوتا ہے. خیر و برکت نہیں ہے. ٹھیک ہے بہن نغمہ, آپ کا سوال بھی ہم نے نوٹ کر لیا. یہیں سے مولانا صاحب اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. نغمہ صاحبہ کی جو پریشانی ہے وہ صرف نغمہ صاحبہ کی نہیں ہے, بہت ساری ایسی خواتین ہیں, ان کو اکثر و بیشتر یہ وائٹ ڈسچارج کی شکایت ہوتی ہے, لیکوریا کی. جی, اس میں اب یہ پریگننٹ بھی ہیں, تو انہیں چاہیے کہ ایک تو پھٹکری کے پانی سے استنجا کیا کریں جب بھی پیشاب کرنے جائیں. تو پانی گرم کر کے رکھ لیں کسی گھڑے میں, اور لوٹے میں پانی لیا, اس میں تھوڑا سا پھٹکری کا ٹکڑا ڈالا, اور اس سے استنجا کریں. اور 50 گرام چنے کھائیں بھنے ہوئے میں چھلکوں کے ناشتے میں, اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 100 بار کم سے کم. اور ان کے ہسبینڈ کا جو کاروباری مسئلہ ہے اس کے لیے 300 بار یا ذوالجلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور 5 وقت کی نماز کی پابندی. یہ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے ہسبینڈ کو بھی کہیں, انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں برکت شروع ہو جائے گی اور ان کی بیماری بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں, سالار صاحب اورنگ آباد سے, ان کا سوال ہم شامل کرتے ہیں. سالار صاحب خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیں.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. سالار صاحب فرمائیے. ہلو جی ہم آپ کو سن پا رہے ہیں. سر سوال یہ ہے کہ جیسے گھر میں قرآن شریف کے حروف جو ہے تو پھیکے گرتے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کیا کرنا چاہیے. سوال دہرا دیں. سوال دہرا دیں. کلام پاک کے تعلق سے کیا سوال ہے سر؟ حروف جو ہوتے اس کے اکثر جو پھیکے گرتے جا رہے ہیں, حروف پیچھے اس کا پرانا ہو گیا, وہ سیدھا ہو گیا ہے. ہلو جی کلام پاک کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, وہ سیدھا ہو گئے ہیں اور آپ جو ہیں کمزور ہو گئے ہیں. کیا کرنا چاہیے سر؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا سوال ہم مل کر, اور یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں ہم. جی تو انہیں چاہیے کہ کوئی مدرسہ یا مسجد ہو جی تو وہاں پہ اسے رکھوا دیں, اور کیونکہ وہ لوگ اکٹھے کر کے پھر ان کا جو بھی صحیح جائز استعمال ہوتا ہے اس طرح سے وہ کرتے ہیں. تو یہ کم سے کم اپنے گھر میں نہ رکھیں اسے, اس طرح بے حرمتی ہو, پیرو ویرو میں آ جائے خدا نخواستہ, تو کسی پاس کے مسجد یا مدرسے میں اسے بھجوا دیں. ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں جے پور سے. آپ فرمائیں آپ کا کیا سوال ہے, اپنا نام بتا دیں. غالباً رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے, لیکن شاہین صاحبہ کا سوال ہم لیں گے, بلکہ 3 سوال ہیں ان کے. گجرات سے ہمیں فون کیا انہوں نے. پہلا سوال تو تھائرائڈ کے حوالے سے ہے ان کا. تھائرائڈ کے لیے ایک تو وہ اپنی ٹیبلٹ لیتی رہیں جو نہارمو ٹیبلٹ لے رہی ہیں. جی. دوسرے پیاز چھیل کے اسے بیچ میں سے کٹ کر کے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے گلے پہ رگڑا کریں روز انشاءاللہ. اور ایک کشتے شیری جو کوٹ مٹی آتی ہے کہلاتی ہے, وہ پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کشتے شیری, آدھا چمچ شہد کے ساتھ ملا کے صبح شام کھانے کے بعد کھائیں. اور میموری جو ان کی لاس ہو رہی ہے اس کے لیے 41 بار سورہ فاتحہ وضو کے ساتھ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں, اور سونف پہ دم کر کے رکھ لیں, اور دن میں 2-3 بار وہ آدھا چمچ سونف کھائیں, اس میں اور ملاتی رہیں چاہے, اور 5 منقر رات کو سوتے ہوئے. انشاءاللہ میموری ان کی بالکل شارپ ہو جائے گی. ان ربی علی کل شیء حفیظ, ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار, اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ, یا سلام یا اللہ, یہ پڑھیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ شمیم صاحبہ, ان کا ایک سوال باقی ہے, لیکن اس سے پہلے ہم شمیم صاحبہ کا سوال نوٹ کر لیتے ہیں. خیر مقدم آپ کا شمیم صاحبہ, سوال پوچھیں. ہلو شمیم صاحبہ سوال پوچھیں. خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. شمیم صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیے, فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غالباً ہاں شمیم صاحبہ سے ہماری بات نہیں ہو پائے گی, ٹی وی سیٹ کی آواز کھلی ہے, اس وجہ سے نہیں ہو پائے گی. شاہین صاحبہ کا ہمارے پاس جو سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ قابلیت ہے, لیکن اس قابلیت کا استعمال نہیں ہو پا رہا ہے, اس کے شایان شان ان کو جواب نہیں مل پا رہی, یا کام یا مرتبہ نہیں مل پا رہا. جی اصل میں کبھی یہ بات نہیں سوچنی چاہیے. اللہ رب العزت کی مرضی ہے, بنا پتہ بھی نہیں گرتا. قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے سورہ بقرہ میں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی نہیں لگتی, لیکن مجھے پتہ ہے تمہارے لیے اچھی ہیں. بہت ساری تمہیں اچھی لگتی ہیں, مجھے پتہ ہے تمہارے لیے اچھی نہیں ہے. تو جس جاب میں وہ ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے ہیں, کوشش کرتے رہیں بڑھیا جاب کی, لیکن پریشان نہ ہوں. جو پازیٹیو چیزیں اللہ نے انہیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنے لگے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا. بے شک. تو بالکل اپنا دل چھوٹا نہ کریں. ان کی شوہر میں جو بھی اہلیت ہوگی یا ان میں خود انشاءاللہ اللہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اس کا بدلہ بھی دیتے ہیں. یہاں تک اللہ نے پہنچایا, آگے وہ پہنچائیں گے. تو بالکل آپ تسبیحات شروع کریں اس کے لیے, اور آپ کے ہسبینڈ بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی, 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ, یا سلام یا اللہ. دیکھیے کیسی سلامتی اللہ کی اترتی ہے. لیکن کبھی بھی آپ یہ بات نہ سوچیں, کیونکہ اللہ نے ہم تمام انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے, اور کس کو کس طرح سے آزمانا ہے اسے پتہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کی صلاحیت آپ کو لگ رہی ہو زیادہ, لیکن وہاں خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونا ہو کسی ایسی جگہ پہ جہاں آپ جانا چاہ رہے ہوں, اور اللہ نے آپ کو روک رکھا ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جہاں اللہ نے رکھا ہوا ہے وہاں رہیں, اور اللہ سے دعا کے ساتھ ترقی کی کوشش کرتے ہیں, حفاظت کی دعا کے ساتھ. مصلحت بھی ہوتی ہے اللہ کو, کب کامیابی دینی ہے, کتنا انتظار کرنا ہے. 2 کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. نشاط صاحبہ راچی سے ہماری فون لائن پر موجود ہیں, اور نسرین صاحبہ مہاراشٹر سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. پہلے ہم نشاط صاحبہ کا خیر مقدم کریں گے, ان سے جانیں گے کہ ان کا سوال کیا ہے. نشاط صاحبہ فرمائیں. میرے بیٹا کو السر ہے بیماری, بلڈ آتا ہے لیٹرین کے راستہ سے. ہاں لیٹرین بلڈ آتا ہے. ٹھیک ہے بہن, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. علاج بتائیے. درد تو نہیں ہوتا پیٹ؟ جی انشاءاللہ. لیٹرین صحیح نہیں ہوتا ہے. قبض رہتا ہے؟
नहीं, कब्ज भी नहीं रहता, खूब लैट्रिन होता, दिन भर दौड़ता है, साथ साथ ब्लड भी आता है। अल्सर है, डॉक्टर से दिखलाया ना, हकीम से भी दिखलाया, होम्योपैथ से भी दिखलाया, एलोपैथ से भी दिखलाया, वही अल्सर निकला है उसको। अल्सर है। बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। नसरीन साहिबा से हम बात करेंगे। फरमाए नसरीन साहिबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब को भी आप हमारा सलाम। जी बताएं बहन नसरीन। अपनी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम बहन, सबसे पहले टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और उसके बाद ही हम तक अपनी बात पहुंचाइएगा, वरना बात नहीं हो पाएगी। जी बताएं। गालिबन हमारी नसरीन साहिबा से बात मुमकिन नहीं है। तमाम नाज़रीन से बारहा दरख्वास्त करते हैं कि जब भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचाएं, हमसे बात करने की कोशिश करें तो अपने टीवी सेट की आवाज़ आप उतनी देर के लिए बंद रखेंगे, तभी आपसे हमारी बात मुमकिन हो पाएगी। बहरहाल निशात साहिबा का सवाल मौलाना साहब आपके सुपुर्द है, उनके बच्चे की जो परेशानी है। जी जी जी, उसके लिए उन्हें चाहिए जो कस्ते शीरी मैं बताता हूँ, मिट्टी जो कहलाती है, उसे पिसवा के रख लें 150 रुपए की लेके, और आधा चम्मच कस्ते शीरी खाने के बाद दोनों टाइम उसे दें, और 30 ग्राम मीठी किशमिश जो आती है, लेकिन मीठी होनी चाहिए। एक कंधारी किशमिश आती है, वो अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो आधी चटाक 30 ग्राम के करीब सुबह को नाश्ते में उसे खिला दिया करें। ब्लड आना इंशाल्लाह बंद हो जाए। खाना बिल्कुल हल्का दें, और 2 चम्मच इसबगोल की भुस्सी 1 कटोरी ताज़ी दही में खाने से 15 मिनट पहले दोनों टाइम सुबह शाम 2 चम्मच इसबगोल की भुस्सी 1 कटोरी ताज़ी दही में खाने से 15 मिनट पहले सुबह शाम कम से कम 15 दिन दे दें। हमेशा के लिए पेट उसका ठीक हो जाए, अल्सर कभी दोबारा भी नहीं होगा इंशाल्लाह। और या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार कम से कम वो बच्चा पढ़े और अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह पेट बिल्कुल नॉर्मल इंशाल्लाह ताला। जीना साहिबा नांदेड़ से इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम आपका। जीना साहिबा सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं बहन। मौलाना साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम बहन, बताएं क्या जानना चाहती हैं? हमको शुगर है और पेशाब में कंट्रोल नहीं रहता और खांसी हमेशा होती रहती। शुगर है? हाँ, खसका होते रहता है, और हमारे बच्ची के शादी का मसला है, रिश्ते आते लेकिन रिश्ते हो नहीं पाते। अच्छा बहन, आपकी उम्र कितनी है? 46 साल। जी 46 साल। बहुत शुक्रिया, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। मौलाना साहब फरमाएं। जी, शुगर के लिए इन्हें ये चाहिए कि 100 ग्राम जौ, 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम खाने का गोंद और 100 ग्राम गेहूं बराबर ये चारों चीज़ें मिकदार में लेके उसे कम से कम 3 गिलास पानी में खूब अच्छे से पकाएं। जब पक के पानी थोड़ा कम रह जाए तो उसे निकाल के बोतलों में भर लें, और उसके बाद दोबारा उसमें पानी डाल के 2 गिलास दोबारा पकाएं, और वो पानी भी जब पक जाए अच्छी तरह से बोतल में भर लें। और ये जो है इन्हें 1 कप के करीब सुबह को निहार मुँह रोज़ पीना है 1 हफ्ते तक, और अगले हफ्ते में दोबारा बना के फिर 1 दिन छोड़ के पीना शुरू करें। मिठाई और फल बंद रखें। एक एलवा आती है, एक चीज़, एक जड़ होती है उसमें काले से रंग की, 2 चने के बराबर सुबह निहार मुँह एलवा खा लिया करें। हमेशा के लिए इंशाल्लाह शुगर कंट्रोल रहेगी। या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और 41 बार कम से कम सूरह बनी इसराइल की 80 नंबर आयत, रब्बी अदखिलनी मुदखलत सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन व जल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, इसका विर्द रखें। इंशाअल्लाह ताला शुगर इनकी हमेशा के लिए नॉर्मल रहे। और खांसी के लिए कुछ बताएं? खांसी के लिए इन्हें चाहिए कि अजवाइन पीस लें घर में ही, और उसमें चुटकी भर नमक मिला के, आधा चम्मच अजवाइन में बहुत थोड़ा सा नमक मिला के, और उसे आधे चम्मच शहद के साथ अच्छी तरह से मिलाकर वो चाट लिया करें। सुबह शाम खांसी खत्म हो जाएगी। आधे चम्मच शहद से इंशाल्लाह इनकी शुगर नहीं बढ़ेगी। एक मसला पेशाब के लिए इन्हें ये चाहिए कि 5 दाने हरे पिस्ता के, जो हलवाई डालते हैं उसमें बर्फी में, सफेद सादा पिस्ता, जी वो पिस्ता रात को 5 दाने खा लिया करें, पेशाब भी कंट्रोल रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इनको एक परेशानी रिश्तों की भी है, रिश्तों में परेशानी। हाँ, उसके लिए इन्हें चाहिए कि अपनी बच्ची से ये कहें कि वो असर के बाद एक अमल बना ले 40 दिन के लिए, ये 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह और 40 बार आयत करीमा पढ़ के सिर्फ एक दुआ करें कि अल्लाह अपनी पसंद का कोई रिश्ता भेज दीजिए, और सूरह फुरकान की 54 नंबर आयत का विर्द करें,
یہ جو عمل ہے 40 دن کا ہے، اس میں کوئی ناغہ نہیں ہے سوائے پیریڈ کے دنوں کی. پیریڈ کے دن اتنے ہی آگے بڑھانے ہیں اور کوئی ناغہ نہیں کرنی. یعنی 5-6 روز کی جو ہے وہ چھوٹ نہیں ہے بلکہ وہ آگے بڑھانے ہیں. اتنے وہ دن آگے بڑھانے ہیں. اور کوئی ناغہ نہیں ہے. کل ملا کر 40 روز یہ کرنا ہے. اور سورہ فرقان کی 54 نمبر آیت کا بھی. بہت شکریہ. 2 کالر ہمارے ساتھ اور جڑ رہے ہیں. زاہدہ صاحبہ ہیں بیجاپور سے اور نوشاد صاحب ہیں پانی پت سے. زاہدہ صاحبہ خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں. اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں اور سوال پوچھیں. جی فرمائیں. جی فرمائیے. زاہدہ صاحبہ اگر ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں. موجود ہوں. جی فرمائیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن خیر مقدم آپ کا. ہلو. زاہدہ صاحبہ سے ہماری بات ممکن نہیں ہو پائے گی. بارہا اپنے ناظرین سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمیں فون کریں براہ کرم اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند رکھیں، تبھی آپ کی بات ہم تک پہنچ پائے گی. ہم معذرت خواہ ہیں. نوشاد صاحب سے بات کریں گے، پانی پت سے ہماری فون لائن پر موجود ہیں. نوشاد صاحب خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرے نا بیٹا ہے 17 سال کا. ماشاء اللہ. اس کو ریڑھ کی ہڈی میں پیچھے جو نمبر ہوتے ہیں نمبروں 5, 6 اور 7 میں ٹیومر آیا ہے. 5, 6 اور 7 میں. جی 5, 6 اور 7 ٹیومر ہے سر. اس کی 28 mm ہے وہ ٹیومر. اس کا کچھ علاج کریے گا. منور صاحب فرمائیں. ٹیومر ہے اور انہوں نے ہڈیوں کا نام بتایا ریڑھ کی ہڈی میں 5, 6, 7 مہرے ہیں 5, 6, 7. اس میں انہیں یہ چاہیے کہ کستے شیری کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں. جی. اور آدھا چمچ وہ کستے وہی جو میں بتا رہا ہوں حفوف اور آدھے چمچ شہد کے ساتھ ملائے. کم سے کم دن میں 3 بار اسے دیں بچے کو. 3-4 بار شہد گرم پانی میں 1 چمچ شہد 1 گلاس گرم پانی میں 3-4 بار دیں. اور بیکنگ سوڈا آتا ہے جو گھروں میں ہوتا ہے وہ بیکنگ سوڈا اسے آدھا چمچ پانی میں گھول کے پلا دیا کریں. اور ایک کام یہ کر لیں 40 دن کے لیے کہ 11 بار درود شریف، 1 بار سورہ مریم، پھر 11 بار درود شریف پڑھ کے پانی دم کر کے اسے بچے کو پلائیں 40 دن تک. انشاءاللہ 40 دن میں اس کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو. ایک لفظ ہے المحیی، اللہ رب العزت کا نام ہے. وہ سارا گھر اس میں جتنا بھی زیادہ ورد کر سکیں المحیی کا ورد کریں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 100 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ بہت جلدی ان کا بچہ جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. ہمارا سب باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. ایک اور چھوٹے سے بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں. ناظرین جلد حاضر ہوتے ہیں. آپ بھی کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. عبدالجبار صاحب ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں بلیا سے اپنے سوال کے ساتھ. ان سے بات کرتے ہیں. عبدالجبار صاحب آپ کا خیر مقدم سوال پوچھیں. ٹی وی کی آواز تو بند کرو. جی فرمائیں. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. اچھا آپ نے فرمایا ہے اور اپنا سوال ہم تک روانہ کر دیجئے. ہلو جی فرمائیے. خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. جی فرمائیں. آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے. اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے. ہلو جی کاس گنج سے. جی شگفتہ صاحبہ خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں. ہمارے شوہر ہیں محمد آصف شفیع، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. ان کی یادداشت بہت کم ہو گئی، ذرا دیر یاد رکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں وہ. اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائیں. بہن آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. مولانا صاحب سے رہنمائی ہم حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے عبدالجبار صاحب سے بات کریں گے. ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں. فرمائیں عبدالجبار صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ عبدالجبار صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں. غالباً رابطہ ان سے ہمارا منقطع ہو گیا ہے. یہ جو یادداشت کی کمزوری ہے مولانا صاحب، یہ انہوں نے بتایا بھی ہے کہ حادثے کی وجہ سے یہ یادداشت گئی ہے، تو اس کے لیے کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟ 5 منقع، 5 بادام، 3 کالی مرچ رات کو انہیں دے دیا کریں. 5 کاجو دن میں کسی بھی ٹائم، سادہ کاجو سفید. جی اور ایک کام یہ کریں کہ سورہ فاتحہ کا دم کریں ان کے اوپر بسم اللہ کے ساتھ باوضو 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھے اور ان کے ماتھے پہ اپنا تھوڑا سا لعاب لگا دیا کریں انگوٹھے پہ لے کے صبح شام. 3 دن تک یہ دم کر دیں. 3 دن میں ان کی یادداشت انشاءاللہ واپس آنی شروع ہو جائے گی. اور ایک سونف دم کر کے رکھ لیں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ باوضو. سونف پہ دم کر کے رکھ لیں. دن میں 3-4 بار انہیں سونف کھلائیں. انشاءاللہ ان کی یادداشت واپس آنے. انشاءاللہ تعالی. یہ ایک
کالر اور ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں کانپور سے انوری صاحبہ. انوری صاحبہ سوال پوچھیں. جی فرمائیں انوری صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی فرمائیں انوری صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیں کیا سوال ہے؟ ہم کو مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ ہم کو زکام رہتا ہے بہت اور سانس پھولتی ہے. ٹھیک ہے بہن, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ ہلو, عمر کتنی ہے؟ عمر ہماری ہے 42 سال. 42 برس ہے. بہت شکریہ. ایک سوال ہم اور نوٹ کر لیتے ہیں مولانا صاحب. مدھیہ پردیش سے ہماری ایک کالر ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں خدیجہ صاحبہ. خیر مقدم آپ کا خدیجہ صاحبہ, سوال پوچھیے. جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, بتائیں. جی کل مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں پابندی سے, حج عمرہ بھی کرتے ہیں, لیکن کمائی حرام کی کرتے ہیں. اس طرح کے بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے, ہمیں معاف کر دے گا, رسول اللہ مغفرت کرانے والے ہیں, تو ہمیں تو امید ہے کہ ہم بخشے جائیں گے. تو ایسی سوچ کتنی صحیح ہے, مولانا صاحب کا بیان چاہیے. بہت اہم سوال ہے اور اسی موضوع پر ہماری مولانا صاحب سے گفتگو ہی ہے. اور ہم نے یہ بات کہی بھی ہے مولانا صاحب کے نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں, غریب غربا کی ہم مدد بھی کرتے ہیں, تمام اچھے کام کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم حرام کمائی نہیں چھوڑتے ہیں, سود کا لین دین نہیں چھوڑتے ہیں. اس طرح کے کام ہم لگاتار جاری رکھتے ہیں. ایک طرف اچھے کام کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ برے کام کر رہے ہیں. اصل میں قرآن میں سورہ توبہ کی 85 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ جو قرآن کے کچھ احکام مانے اور کچھ نہ مانے, ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ گندے نالی کے پانی سے وضو کر لیں اور آپ کا وضو ہو جائے. آپ حرام کمائی سے حلال گوشت ڈھونڈتے پھریں اور آپ کا معاملہ اللہ تک پہنچ جائے. آپ کو اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی, تب آپ کی نماز روزے قبول ہوں گے. حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی, واضح طور پہ سب لوگ سن لیں, کہ اگر تیرے گلے میں حرام کمائی کی قمیض اور تیرے پیٹ میں حرام کمائی کا نوالا ہے تو اللہ کو تیرے روزے اور نماز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ پڑھتے رہیں, خوش ہوتے رہیں. اصل بات یہ ہے اللہ پاک ہے, اسے پاک چیزیں پسند ہیں. اگر آپ اس چکر میں رہیں گے کہ وہ رحمان الرحیم ہے, واقعی وہ رحمان الرحیم ہے, لیکن وہ قہار بھی ہے, وہ جبار بھی ہے, ان کی اس صفت پہ بھی تو نظر رکھیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ کیسے ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نیکیوں کا بدلہ نیکوں کو نہ دے اور بدوں کو بخش دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے. آیت الکرسی کا پورا مفہوم پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, کہ اللہ کسی کی شفاعت قبول نہیں کریں گے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں, اور اللہ کا جو نمائندہ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہی سفارش کرے گا. اور کوئی بھی نمائندہ کسی بھی کمپنی کا ہو یا کہیں کا بھی ہو, وہ ان کے خلاف جا کے نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ زانیوں کی, شرابیوں کی اور جو سودی لین دین کرنے والے ہیں ان کی شفاعت رسول اللہ کر دیں گے. ممکن ہی نہیں ہے. جیسے اللہ پاک ہے ایسے رسول اللہ پاک ہیں. بے شک بے شک. اور ایسے بہت سارے گناہ ہیں جن کی توبہ کر لینے توبہ کر کے پلٹ آئیں. ہاں جی, تو یہ تو اسے چھوڑ دیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے, اور آگے کمائی بھی اپنی پاک کریں اور نمازیں درست کریں, اور اللہ سے ریکویسٹ بھی کریں کہ اللہ پچھلے آپ معاف کر دیجیے, آگے ہم نہیں. اور مستقبل میں کرنے سے گریز کریں. سب سے اہم وہ ہے اصل میں تو وہ عزم جو آپ نے جملہ کہا ہے, وہ آگے مستقبل کا عزم, اور پھر کفارہ بھی ادا کریں. جو گناہ ہو گئے ہیں ان کا کفارہ, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو سب قبول. اور اس طرح کے گناہ تو دیکھیے لوگ ہی معاف کرتے ہیں. حقوق العباد کی اگر ہم پامالی کرتے ہیں تو اللہ تو کہتا ہے کہ جو شخص کی ضروریات ہیں, جو اس کے حق ہیں, وہی معاف کرے گا. میں نہیں, وہی معاف کرے گا. تنہائی کے گناہ تنہائی کی توبہ سے معاف ہوں گے, اور جو مجمع میں گناہ کیے ہوں گے وہ مجمع کی توبہ سے معاف ہوں گے. اور یہ ہو نہیں سکتا حقوق العباد کے معاملے میں اللہ یہ کہیں گے اپنا آپ نمٹو. یہ بہت سستا سودا ہے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں یہاں پیر پکڑ کے, معافی مانگ کے, کچھ لے دے کے, تحفے دے کے لوگوں سے اپنے تمام کوتاہیاں جو آپ نے زیادتی کی انہیں معاف کرا لو, اور جن لوگوں نے آپ کے اوپر زیادتی کی ہو اللہ کے واسطے انہیں معاف کر دو, کیونکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ معاف کرنے والے ہی معاف کیے. بالکل. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کر گناہ کریں اور بڑے گناہ کریں, حقوق العباد کی پامالی کریں اور اللہ سے معافی مانگیں. ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں, معافی مانگیں گے, توبہ کریں گے دل سے تو معاف ہو جائیں گے. بالکل. لیکن اس کا کمپلسیشن آپ کو دینا پڑے گا. پہلے آپ جو حق تلفی آپ نے کی ہے, پہلے اپنی بہنوں کو حق دیجئے, پھر اللہ سے توبہ. اللہ آگے کسی کا حق نہیں مانگے. بھائی کا حق مارا ہے تو اس کا حق دیجئے, بہن کا حق مارا ہے تو اس کا حق دیجئے, شہر والوں کا ہو, ہر ایک کے حق ہے ہمارے اوپر. کسی کا قرض لیا ہے تو وہ ادا کرنا پڑے گا, معافی مانگے. دو کالر ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں.
फैजान साहब लखनऊ से हमारी फ़ोन लाइन पर मुंतज़िर हैं अपने सवाल के साथ। फरमाएं फैजान साहब, क्या जानना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका फैजान साहब। जी मतलब मेरे वालिद साहब के घुटनों में गठिया भाई है, और जो है जब वो रात में लेटे तो उनकी गैस बहुत बनती है, पैरों में बनती है। जी जी, कितनी उम्र होगी आपके वालिद मोहतरम की? जी अब उनकी जो है 63 साल की उम्र है। शुगर तो नहीं? शुगर? अच्छा, शुगर तो नहीं है उनको? नहीं शुगर नहीं, ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं। ब्लड प्रेशर की और प्रोस्टेट की दवा लेते हैं। ठीक है, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। मोहम्मद रफ़ी साहब गुजरात से कुछ जानना चाहते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब फरमाएं। मोहम्मद रफ़ी साहब लगता है हमारी फ़ोन लाइन पर नहीं है, लेकिन हम अनवरी साहिबा के सवाल से आगाज़ करेंगे। हमारा साहब कानपुर से उन्होंने फ़ोन किया था, ज़ुकाम रहता है, सांस फूलती है, 42 बरस उनकी उम्र है। हाँ, उन्हें चाहिए कि एक तो आधा चम्मच जैतून का तेल पिया करें, चम्मच में लेके सुबह शाम चाट लिया करें, और कस्तेश्वरी जो कूट मिट्टी कहलाती है वो पिसवा के रख ले, आधा चम्मच सुबह शाम खाने के बाद दोनों टाइम। एक इतनी फल उससे खुद्दू से चटनी आती है, हमदर्द वगैरह की काफ़ी कंपनियों की आती है, तो आधा चम्मच सुबह शाम वो चटनी चाटें, और नाक में सरसों का तेल डाला करें, और या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार कम से कम चलते फिरते या सलाम या अल्लाह या सलाम या अल्लाह। एक आखिरी सवाल हमारे पास फैजान साहब का ही है, अपने वालिद मोहतरम के लिए उन्होंने सवाल पूछा है। गठिया है, गैस है, ब्लड प्रेशर है, उम्र 63 वर्ष है। हाँ, उन्हें चाहिए कि 3 इंजीर रात को भिगो दें, क्योंकि दांत वगैरह अगर उनके काम नहीं करते होंगे, और सुबह को निहार मुँह खा लिया करें। 1 चम्मच जैतून का तेल रात को सोते हुए पिए, और कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रख लें, बराबर मिकदार में मिला लें, उन्हें सफू बना लें, आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें। इंशाल्लाह गैस भी नहीं बनेगी और दर्द भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। एक काम और ये कर लें 1-1.5 महीने के लिए, कि 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास गर्म पानी में मिला के सुबह शाम पी लिया करें किसी भी वक्त, और या सलाम या अल्लाह का चलते फिरते विज़ रखें, और 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह पढ़ें। और नमाजों का एहतमाम पाबंदी के साथ बेशक 5 वक्त की नमाज तो फर्ज है, बिना नमाजों के तो कुछ भी नहीं है। असल में मोमिन की शान है, मेराज है मोमिन की नमाज, क्योंकि मेराज में तोहफा मिला था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज, तो किसी भी कीमत पे नमाज की तो कोई कोताही जो है वो होनी नहीं चाहिए, मोमिन की शान। बहुत बहुत शुक्रिया मजाजुल हक साहब, मेरी और तमाम नाजरीन की रहनुमाई फरमाने की। तो नाजरीन, ये था राह निजात में हमारा आज का सफ़र। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के उस पार आप देखेंगे सेहत की बात, और उसके बाद आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। अपने मेज़बान अतहर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।